کی سنت مبارکہ ہے اور ہمارے لیے اس کی حیثیت سنت واجبہ کی ہے، تو اس لیے وہ شخص بہت سخت گناہگار ہوگا، اور چونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو رنجیدگی پہنچتی ہے، لہٰذا اس پر حکم کفر دیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ یہ منافقین جو تھے، ایک مزید اب دیکھیں روایت اسی سلسلے میں ایک آیت کریمہ مزید سماعت فرمائے جس سے اس عقیدے کو پختگی حاصل ہوتی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو کسی بھی لحاظ سے رنجیدگی پہنچانے کا قصد و ارادہ کرنا یہ کفر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سخت عذاب مرتب فرمائے گا۔ چنانچہ یہ جو کفار منافقین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ اپنی مجالس میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبہ اور ناشائستہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ جب خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی تو آپ کے قلب انور کو رنجیدگی ہوتی تھی۔ ایک تو یہ طبعی تقاضا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف کوئی بات بولے تو ایک دل میں رنجیدگی پیدا ہوتی ہے، افسوس پیدا ہوتا ہے، صدمہ پیدا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ اس نے اس قسم کی بات کیوں کہی۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ آپ ایک رہنما تھے، آپ نے دین اسلام کو عام کرنا تھا، اور یہ منافقین اس وقت تک جب تک یہ آیات نازل ہو رہی تھیں ان کی الگ تعیین نہیں کی گئی تھی کہ یہ منافقین اپنے درمیان سے نکال دیجئے، لہذا یہ بظاہر مسلمان کہلاتے تھے۔ اب مسلمان کی زبان سے ہی اگر اپنے ہی رہنما کے بارے میں اس طرح کے ناشائستہ الفاظ نکلیں گے تو اس سے دوسرے لوگوں کے بدظن ہونے کا اندیشہ تھا، دوسرے لوگوں کے مطلب دین سے دور رہنے کا یہ چیز سبب بن سکتی تھی کہ یہودی یا کوئی دوسرے عیسائی مثال کے طور پہ اگر ان سے ملتے اور خود یہ دیکھتے کہ ایک مسلمان کہلانے والا خود اپنے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور الٹے سیدھے الفاظ ادا کر رہا ہے، تو پھر کس کا دل مائل ہوگا کہ وہ آ کے ان پر ایمان لائے؟ یہ عین ممکن ہے کہ جب اپنے ہی رہنما کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہہ رہا ہو تو سامنے والا اس کے منفی اثرات قبول کرے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ جو کھانے کی چیزیں حلال ہیں انہیں حرام کہنا درست نہیں۔ کیو ٹی وی اور سی ڈی بینک پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم کے لیے نازیبہ کلمات کہتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے آپ کے قلب انور کو رنجیدگی ہو، تو یہ عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو ضائع فرمائے اور برود قیامت اس کے لیے سخت سزا مقرر کر دی جائے۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک میں جب صحابہ کرام جا رہے تھے، منافقین بھی ساتھ تھے، تو ان کے 3 گروہ بن گئے۔ 2 گروہ تو خوب مذاق اڑا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلمات الٹے سیدھے استعمال کر رہے تھے۔ مثال کے طور پہ سرکار نے روم کے فتح ہونے کی خبر دی، اور یہ قرآن کے حوالے سے تھی، لیکن یہ کہتے تھے کہ لو یہ کہاں سے روم فتح کریں گے، ان کے اندر اتنی طاقت اور کہاں ایسی بولتے ہیں، تو اس پہ ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ کچھ منافقین ایسے تھے جو ان کے ساتھ اس کلمات کی ادائیگی میں شریک نہیں تھے لیکن مسکرا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی یقینی سی بات یہ پیش نظر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں گے، یعنی اگر ان کو اپنے پاس بلا کے پوچھیں گے کہ تم ہمارے متعلق اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، گستاخانہ جملے تم نے کہے، تو لَيَقُولُنَّ، تو ضرور یہ کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، اللہ کے رسول ہمارے کو سیریس ارادہ نہیں تھا، معاذ اللہ آپ کی شان میں گستاخی کا قصد ارادہ نہیں تھا، ہم تو خالی مذاق کر رہے تھے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اب-اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ لا تعتذروا، تم اب عذر بیان مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ قد کفرتم، قد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قد حرف تحقیق ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یقیناً جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، اگر پہلے وہ حالت ایمان میں تھا بھی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس میں ہمارے وہ دیکھنے والے بھائی اور بہن بھی درس حاصل کریں کہ جو بعض اوقات ایسی نجی محافل میں بیٹھ کر کسی سنت رسول کا مذاق اڑا دیتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل مبارکہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ٹوتھ برش یوز کرتے ہیں، پیسٹ یوز کرتے ہیں، اب کوئی مسواک استعمال کر رہا ہے تو اس کی مسواک کا مذاق اڑانا شروع کر دینا اور اس کے اوپر ہیٹیں کسنا یا اس کے کوئی مطلب منفی پہلو نکالنے کی کوشش کرنا، یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ اور پھر یہ اگر کوئی آپ کو سمجھائے اور جواب میں آپ یہ کہیں کہ جی ہم تو ایسی مذاق کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سخت سزا مقرر کر کے تمام اعمال برباد کر دے، اور آخرت میں اللہ نہ کرے کہ ہمیں یہ اگر توبہ نہیں کی تو ایسا سننے کو ملے کہ وہاں پر کہ تم نے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قسم کے الفاظ یا کلمات استعمال کیے تھے، چنانچہ تمہارا ایمان تو برباد ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 57 ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یؤذون اللہ ورسولہ، اذیت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ تعالی نے تیار کر دیا ہے ان کے لیے عذابا مہینہ، ذلت والا عذاب، یعنی ایسا عذاب کہ جو ذلت والا ہے وہ ان کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ تو چنانچہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ اذیت کا اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، مراد یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے گویا کہ بالکل ایسا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی۔ اب یقیناً اللہ تعالیٰ تو اذیت کے اثر قبول کرنے سے پاک ہے، لیکن اس کے رسول بتقاضائے بشریت اذیت قبول فرماتے ہیں اور ان کو رنج پہنچتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے اور ایسے شخص کی گرفت فرماتے ہوئے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت والے عذاب کی وعید بیان کی ہے۔ لہٰذا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گستاخی کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں۔ کوئی بھی ایسا جملہ ہمیں اگر سابقہ زندگی میں محسوس ہو، کوئی عمل ایسا محسوس ہو کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحقیری جملہ یا کوئی مذاق وغیرہ شامل ہو، تو فوراً سے پیشتر توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔